سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے اس نے رشتے بنائے ہیں، صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ وہاں بھی کہ جہاں وہ خلوت میں تھا، مگر خدا کی رحمتوں سے مستفید ہو رہا تھا، خدا نے اس کو ایک ساتھی دیا، اور اسی طرح اس کی نسل آگے بڑھی ہے اس دنیا میں بھی۔ البتہ ان معاشروں میں خاص طور سے دور حاضر میں رشتے بنانے کے آداب کیا ہیں؟ شادی اور شادی کے بعد زندگی کے معاملات کیسے گزارے جائیں؟ آیا شادی ہو جانے سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ آیا رزق کے حصول میں آسانی ہوتی ہے؟ یا وہ افراد جو زندگی بھر محنت کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ ہماری اگر اتنی استطاعت ہو گئی تو ہم شادی کریں گے، کیا شادی ہو جانے کے بعد استطاعت بڑھ جاتی ہے؟ اور پھر ایک مثالی زندگی کیا ہے؟ مثالی گھرانہ کس کا ہے؟ سب سے بہترین شادیوں میں سے شادی کس کی ہے؟ کون ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے ہم معیار بنائیں، اسی کو ہم فالو کریں، اور اسی کی تقلید کرتے ہوئے آج اپنے بچے اور بچیوں کو ایک گھر بنا کے دیں؟ یعنی ایک ایسا گھر کہ جہاں پہ نظریات کی بھی ترویج ہو، عقائد بھی پروان چڑھے، اور ساتھ ساتھ اخلاقیات کا تو وہ مصدر اور محور ہونا چاہیے۔ میں آج اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ اس پروگرام میں آپ کے لیے بہت کچھ بچا کے رکھوں۔ آپ صبح صبح کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو یہ شام تک آپ کو تھکنے نہ دے۔ میں اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرمائیں، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، لب و لہجے پہ بہت ہی خوبصورت دسترس حاصل ہے، اور پھر ایک مطالعہ بھی ہے جو انتہائی بہترین قوت میں ان کے پاس ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مولانا عمران چلبانی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ آپ کا تعلق ایک بہترین اور علمی گھرانے سے ہے، آپ اس وقت بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا کے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ مسجد اور محراب اور ممبر سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں نا مثالی گھرانے کی، تو پھر آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ اہل بیت عظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مولانا علامہ کمیل موسوی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مولانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شادی ہر دور میں ہی، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی کہا جاتا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اس سنت سے دور ہو جائے گا وہ مجھ سے دور ہو جائے گا، جو استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے ورنہ روزے رکھے۔ تو روزوں اور شادی کا کیا تعلق ہے، اور شادی کس عمر میں ضروری ہوتی ہے، اور پھر واقعی رزق میں برکت آتی ہے شادی کرنے سے؟ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جی اویس ربانی صاحب، میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور تمام سامعین ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جیسے آپ نے سنت فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے ہے، جو اس کا انکار کرنے والا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ازدواجی زندگی سے پہلے میں ایک بات جو آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی شخصیت ہو جس کو دیکھ کے زندگی بسر کی جائے۔ جی، مائیکل ہارٹ ایک مصنف ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، 28 سال لگے ان کو لکھنے میں۔ اس کی جب انوگریشن تھی تقریب کی، تو سارے انگلینڈ میں جمع ہو گئے، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی 100 شخصیات پر، جی ٹھیک ہے، 100 پرسنالٹیز اس کا نام ہے۔ تو ان کو پتہ چل گیا اس نے کس کو لکھا ہے۔ پہلی اس کے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ تھا کہ پہلا نام کس کو دیا جائے۔ اچھا، جب سارے جمع ہوئے اور گورے ہلہ گلا کیا، تو انہوں نے ایک آواز بلند کی کہ لوگوں میں آپ کے سامنے ایک اس شخصیت کا نام لینا چاہتا ہوں جو میرے لیے مشکل تھا کہ پہلے نمبر پہ کس کو لایا جائے۔ میں اس شخصیت کا نام لانا چاہتا ہوں جس نے مکہ کے چھوٹے علاقے میں ایک آواز لگائی کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، اور میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کرو۔ بے شک۔ تو اس کی بات پر ایمان لانے والے 4 لوگ تھے، ایک ان کی بیوی تھی، ایک ان کا دوست، 2 بچے تھے، حضرت زید اور حضرت علی۔ اور اس کے بعد آج 7 ارب لوگوں کی جو پاپولیشن ہے، ان میں سے 1.5 ارب اس کے فالوورز ہیں۔ ایسا شخص جھوٹا ہو نہیں سکتا جس کو 1500 سال گزر جائے اور اس کی روز بروز اس کے فالوورز ایمان لانے والے، اور حتیٰ کہ ایسا کوئی مجھے
नसरानी या ईसाई या यहूदी नहीं मिलता जो जान निसार हो उसकी नामूस पर, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी शख्सियत ऐसी है, सारे उन पे सख्त तारी हो गया। तो आपकी शख्सियत वही है जिसको फॉलो किया जाए। जैसे आपने फरमाया कि अज़दवाजी ज़िंदगी ये सबसे बड़ा अहम उसूल है ज़िंदगी गुजारने का। अच्छा, इसके बगैर इनकम्प्लीट है आप। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लिअहली व अना खैरुन लिअहली, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी बच्चों से बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ अपने बीवी बच्चों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से मज़ाह भी करते थे, और देखिए ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, वो हमारे रसूल की ज़िंदगी है, वो पैराहन। आप बीवी आयशा से मजाक भी फरमा रहे हैं। आपने फरमाया ए आयशा, जब तुम मुझे नाराज़ होती हो तो मुझे पता चल जाता है तुम नाराज़ हो, और जब तुम मुझसे खुश होती हो मुझे पता चल जाता है तुम मुझसे खुश हो। तो उन्होंने पूछा कैसे या रसूलल्लाह? तो आपने फरमाया जब तुम मुझसे खुश होती हो तो तुम कहते हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो कहते हो इब्राहिम के रब की कसम। अल्लाह अकबर। तो आप मज़ाक भी फरमाते थे, उनकी तबीयत को भी समझते थे। तो अज़दवाजी ज़िंदगी देखिए, आपकी मोहब्बत बीवी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्महातुल मोमिनीन है। जब तक वो जिंदा थी आपने किसी और से निकाह नहीं जी, ये आप मोहब्बत की इंतहा है। आपने बेशुमार फिर आपने निकाह ज़रूर करें, मगर देखिए आपने उनको अपना सच्चा साथी, और जब तक वो जिंदा थी। और अज़दवाजी ज़िंदगी वो है जो आपने कहा रिज़्क़ में बरकत आती है बिला शुबा। हमारे रसूल के पास एक सहाबी आया, उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कि मैं गरीब हो चुका हूँ और मेरे लिए कोई ऐसा वजीफ़ा फरमा दें जैसे आजकल आपसे पूछते हैं। तो आपने फरमाया कि शादी कर। तो फिर वो दोबारा कुछ दिन के बाद आया। अच्छा, आपने दोबारा से बारह फिर चौथी मरतबा भी उनको यही फरमाया। अच्छा, चौथी मरतबा के बाद वो कुछ अरसे के बाद आया, तो आपने पूछा क्या हाल है? तो उन्होंने कहा मैं मालदार हो चुका हूँ, यानी कि मेरे घर में सरवत आ चुकी है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि औरत के आने से, बीवी के आने से अल्लाह रिज़्क़ में बरकत डालता है। वो रिज़्क़ अपना लेके आती है। सही है। जैसे बच्चे आते हैं, जैसे मेहमान आते हैं, इस तरह ही बीवी भी रिज़्क़ ले आती है। और क़यामत के दिन में आखिरी बात अर्ज़ करूँ, सबसे पहले मामला जो अल्लाह ताला के सामने पेश होना है जी, वो मर्द का बीवी से बर्ताव है, और बीवी का अपने मर्द से। बड़ी ख़ास बात आपने बताई, यानी ये जो दो अफराद हैं जिनके ऊपर नस्लें कायम होती हैं, यानी पेरेंटल जिम्मेदारियां जिनकी होती हैं, इनके मामलात भी हैं और इनके हिसाब किताब भी हैं। मगर अल्लामा साहब, हम जब देखते हैं कि एक ऐसा जोड़ा कि जिसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरतीब दिया हो और चाहा हो कि लोग इसको फॉलो करें, इसे देखें, और फिर नस्ल दर नस्ल इसकी तबाह होनी चाहिए। यानी सिर्फ शादी ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि नस्ल की तरबियत भी है और बच्चों की तरबियत भी है। ऐसी मिसाल कहाँ मिलती है? और फिर ये भी बताइएगा कि वाकई इससे इंसान यानी माशरा तरतीब पाता है? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि दीन इस्लाम हर किस्म की जो इंसान की ज़रूरियात है उसको पूरा करने वाला दीन है। और जब एक शख्स बालिग हो जाता है तो वहाँ पर हुक्म इज़्दिवाज है, यानी रूहबानियत इख्तियार करने का हुक्म नहीं है। जिस तरह से ईसाइयत में रूहबानियत मरगूब है, इस तरह से दीन इस्लाम में नहीं है, बल्कि शादी करने का हुक्म है। यहाँ तक कि कुरान मजीद की आयत है, अगर आप देखें सूरह मुबारक नूर में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, व अनकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। यहाँ जो हुक्म दे रहा है परवरदिगार, वो निकाह करने का नहीं दे रहा। गौर कीजिएगा, व अनकिहु यानी निकाह करवाओ, यानी बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी करार दी जा रही है कि आज़ाद लोगों में और हत्ता ग़ुलामों में भी, जो उस ज़माने में ग़ुलाम हुआ करते थे, उनमें भी जो इस सलाहियत पर पहुंच चुके हैं, हद बुलूग पे, उन पर शादी वाजिब हो गई है। तो हुक्म दिया जा रहा है उनके मालिकों को कि इनसे इनकी शादी करवाओ। और फिर परवरदिगार आलम वादा फरमाता है कि यकून फ़ुक़रा, अगर ये फ़कीर होंगे, गनी हो जाएंगे, तो परवरदिगार आलम अपने फ़ज़्ल व करम से इन्हें गनी फरमा देगा, बेनियाज फरमा देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह जो है वुसअत देने वाला है और इल्म रखता है परवरदिगार। तो रिस्क में वुसअत भी आती है इससे, और हुक्म परवरदिगार भी है। और अगर हम देखें तो माशरे में आज जो हम बुराइयों का महवर है, वो सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि वक्त पे शादियाँ नहीं हो रही। अगर ये वक्त पे शादी होती है तो माशरे के अंदर जो मुश्किलात हैं वो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मौला मुत्तक़ियान का हमें फरमान मिलता है, इरशाद फरमाते हैं कि जिसने निकाह कर लिया उसने अपने आधे दीन को
محفوظ کر لیا ہے، وہ بچا لیا ہے، بالکل ایسے ہی، لہذا نصف دین بچ جاتا ہے انسان کا. تو یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے. ٹھیک ہے کہ اگر انسان شادی کرتا ہے تو اس کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ ایک شادی شدہ جو مرد ہے یا عورت ہے اس کی جو نماز ہے وہ 70 رکعت کا ثواب رکھتی ہے. اللہ اکبر، نفل نمازیں بھی ایسی ہیں. بالکل اسی طریقے سے، یعنی اتنا زیادہ اس کو اہمیت دی گئی ہے اس چیز کو، اس امر کو. اور یقیناً یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امر ازدواج باعث اہمیت ہے اور یہ مقام و منزلت رکھتا ہے. اور دین اسلام میں کمال یہ نہیں ہے کہ انسان ایک گوشے میں رہ کے ایک یعنی روحانیت اختیار کرے اور ایک معاشرے سے کٹ کے اس میں کامیابی حاصل کرے اور پروردگار کے قرب کو حاصل کرے، بلکہ اسلام میں کمال یہ ہے کہ آپ معاشرے کے فرد ہوتے ہوئے، گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ تقوی الہی اختیار کریں اور ان منازل کو طے کریں. اور در حقیقت یہ تمام چیزیں انسان کو ارتقاء کی منزل کی طرف لے جاتی ہیں اور انسان کو بلندی عطا کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو آپ نے یہ بیان کیا وہ یہی ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی، جس نے اس سے روگردانی کی گویا وہ مجھ سے نہیں ہے. فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میری سنت پر باقی نہیں ہے. وہ اس نے در حقیقت میری سنت کا انکار کیا. اور اسی طرح نبی کریم کا یہ ارشاد بھی ملتا ہے تناکحوا وتناسلوا تکثروا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسبت، کہ نکاح کرو اور اپنی نسل کو بڑھاؤ. سبحان اللہ. اس لیے کہ روز قیامت جو میری امت کی کثرت ہے میں اس پر مباحات کروں گا، فخر و مباحات کروں گا، یہاں تک کہ وہ بچہ جو سخت ہو جائے گا وہ بھی میری امت میں سے ہے اور اس پر بھی ماشاءاللہ. دیکھیے یہاں پر تو ایک امت کے تصور بھی ہے اور پھر امت کی تعداد اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت سے اس کے معیار کو بڑا کرنے کی بات ہو رہی ہے. مگر میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں شادی، ازدواجی زندگی اور رزق کو لے کے. میں لوٹ کر آؤں گا، ایک مختصر سا وقفہ ہے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. خواتین و حضرات، یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ فطری عمل ہے کہ انسان دوسرے انسان کو تلاش کرتا ہے، اس سے گھر بناتا ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مکان بنانا آسان ہے مگر گھرانہ بنانا مشکل ہوتا ہے. مکان اور گھرانے میں آخر فرق ہوتا کیا ہے؟ شاید کہ اس کا ایک زاویہ یہ بھی ٹھہرے کہ جہاں پہ تربیت ہو انسانیت کی ہے، جہاں پہ انسانیت، شعور، اخلاقیات تنوع پائیں، ترویج پائیں اور بلندی کی طرف جائیں، شاید اسی کو گھرانہ کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جب ہم آہنگی ہو معاشرے کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ معاشرہ خساری کی طرف جا رہا ہو، فساد کی طرف جا رہا ہو، تصادم کی طرف جا رہا ہو اور آپ بس اپنے گھر یا پھر اپنے آپ کو بچا کے بیٹھے ہوئے. کچھ ذمہ داریاں بحیثیت امت بھی آپ کے اوپر آتی ہیں. آج اسی پروگرام کو صبح کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت ان ذمہ داریوں سے گزر رہے ہیں. پاپا صاحب جو ہیں وہ آفیسز جا رہے ہیں اور ماما بچوں کو تیار کر رہی ہیں. ایک نئی نسل تیار ہو رہی ہے مگر اس نسل کو تیار کرنے کے لیے ہم کتنا تیار ہیں، ایک سوال اٹھتا ہے. مولانا عمران صاحب، شادی ایک فطری عمل ہے اور آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ کم عمری میں ہو جائے تو اچھا ہے، مگر آج کل کا نوجوان تو متحرک رہتا ہے کہ وہ کوئی پراپرٹی بنا لے، بینک بیلنس بنا لے، آپ کی طرح امیر ہو جائے تب جا کے شادی کرے. تو اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے 7 سال تک باپ اس بچے کو اپنا آقا سمجھے اور وہ باپ اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھے. واہ. کیونکہ اس سے اس کا انس، اس کی والدہ اور اس کا والد، انس پیدا ہوتا ہے، صحیح، محبت ہوتی ہے. جب وہ 7 برس کا ہو جائے، 7 سے 14 برس تک وہ کیا کرے، باپ اس کا آقا ہو جائے اور وہ اس کا غلام بن جائے. اچھا. تاکہ کیونکہ 7 برس کے بعد وہ نشو نما ہوتا ہے، اس کی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے باہر کے ماحول سے، تو وہ اس کو باپ کو اس کے نظر میں ہوگا تو وہ اس کو سیکھے گا. ٹھیک ہے. اور ہمارے رسول نے تو فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز پڑھے، حالانکہ 7 پہ کیونکہ وہ اس کو وہ شعور آ جاتا ہے. اور پھر فرمایا جب 14 برس سے 7 برس اور 21 برس تو ان کو اپنا مشیر بنا لے. اچھا. تو ان سے مشورہ لے تو وہ کیا ہوگا، اس کو اپنے اوپر خود اعتمادی پیدا ہوگی. ہمیں تو ہمارے اکابر نے، صحابہ کرام نے بتایا کہ زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تو اس کو دیکھ کے چلنا. اب رزق کی بات کر رہے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں برکت ہو. دیکھیں رزق وہ ملے گا جو آپ کے لیے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ سے. یہ ہمارے رسول نے فرمایا
کوئی آدمی موت سے اور رزق سے بھاگ نہیں سکتا، اگرچہ وہ بھاگنا چاہے تو اس کو رزق وہاں پہ پہنچے گا، موت بھی پہنچے گی۔ برکت کیسے ہو؟ جیسے اولاد ہے مگر نافرمان ہے، برکت نہیں، اس کو کہتے ہیں۔ پیسہ ہے مگر اس میں برکت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحت جوانی میں برکت کوئی نہیں، تو وہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، تو آپ نے فرمایا دم علی الطہارہ یوسع علیک فی الرزق، تو پاک صاف رہا کر، پاک صاف رہا کر، تیرے رزق میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ پھر ایک صحابی آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کر، اچھا، من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے اس کو راستہ دے اور ہر غم سے نجات دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق پہنچے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ استغفار کرو تاکہ اللہ اوپر سے تمہارے لیے رزق بھیجے، مال و اولاد میں برکت ڈالے۔ یہ کہ استغفار جو ہے وہ آپ کے رزق کو بڑھاتا ہے۔ ہمارے رسول نے فرمایا میں رسول ہوں، میں پھر بھی 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہمارے رسول جو معصوم ہیں تو وہ بھی استغفار اور اس طرح تقویٰ ہے۔ مگر مجھے ایک بات شادی سے جڑی ہوئی یاد آ رہی ہے، آپ نے استغفار کے بارے میں فرمایا، یقیناً اس سے رزق بڑھتا ہے، یہ کثرت سے۔ 2-4 چیزیں علماء نے، مشائخ نے، بزرگوں نے بتائی، خاص طور سے اذان اگر ہو تو ان الفاظ کو دہرانے سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے، باوضو رہنا اور دیگر چیزیں بھی ہیں، صبح بیدار ہونا۔ اکثر جو ہماری قوم ہے وہ صبح سو رہی ہوتی ہے، رات بھر جاگتے ہیں، اور رزق تقسیم ہوتا ہے۔ مگر ایک سوال ہے علامہ صاحب، اس میں مجھے آپ کی ہیلپ، معاونت چاہیے ہوگی۔ شادی ہو گئی، آپ نے کہا جی کم عمری میں ہونی چاہیے اور اس سے رزق بڑھتا ہے، ہم نے تیار کر لیا اپنے ذہن کو، ہم شادی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ شروع ہوا کہ جہیز، آیا اس حد تک ڈیمانڈ شروع ہے ہمارے معاشرے میں، شاید برصغیر پاک و ہند میں رائج ہے یہ کہ بچی کا جو باپ ہوتا ہے وہ بڑی مشکل میں ہوتا ہے، وہ بچی کے پیدا ہونے کے دن سے لے کر جمع کرنا شروع کرتے تھے، جی اتنا خوش کرنا ہے، اتنا راضی کرنا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو اس گھرانے کی شادی تھی، جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اور جناب فاطمہ زہرا آپ پہ ہمارا سلام ہو، ان کی شادی میں کس حد تک جہیز کا معاملہ درپیش تھا اور پھر یہ کیسے ہوئی؟ بہترین سوال ہے جہیز کے حوالے سے، اور یہ بہرحال معاشرے میں ایک ایسا رخ ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور ایک برائی ہے بہرحال، اور شاید یہ اسلام کا حکم نہ ہو، اچھا، اور یہ یعنی دوسرے مذاہب سے ہمارے یہاں آ گئی ہو اور اڈاپٹ کی گئی ہوئی چیز۔ خود جو مولا متقیان کا آپ نے حوالہ دیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو گھر کا اہتمام ہے وہ بھی ذمہ داری مولا متقیان کی قرار دی، اچھا، اور گھر کی جو اشیاء ہیں ان کی ذمہ داری بھی مولا متقیان کی رکھی گئی، اور سوال کیا کہ تمہارے پاس کیا چیزیں ہیں جو تم یعنی دے سکتے ہو، تو وہاں پر زرع کو فروخت کرنے کا یعنی حکم ہوا، اور پھر اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، وہ مولا متقیان نے مہیا کی۔ اس امر ازدواج کو کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ معاشرے کی جو ارتقائی منزل ہے اور وہ جو تربیت کا عنصر ہے جو یعنی اس وقت مشکل ہے، نہ صرف یہ کہ معاشرے میں برائی کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ یہ جو آنے والی نسلیں ہیں اس کی بنیاد بھی ماں کی آغوش سے ہی شروع ہوتی ہے۔ لہذا مولا متقیان کا ہمیں ملتا ہے کہ مولا متقیان نے جناب عقیل سے جو نسب شناس تھے ان سے یہی سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی شجاع خاندان مجھے یعنی معرفی کرو، بتاؤ کہ کوئی ایسا شجاع خاندان جہاں میں شادی کر سکوں۔ تو بنی کلاب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ام البنین کے نام سے لقب سے مشہور ہیں، ان کا حوالہ دیا یہاں پر۔ یعنی جو بچے کی تربیت کا آغاز ہو رہا ہے وہ مولا متقیان کی اس عمل سے ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ ہمسر کو انتخاب کرتے ہیں، جب آپ اپنے لیے شادی میں لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں یا لڑکی لڑکے کا انتخاب کرتی ہے، یہ اس وقت تربیت کا پہلو شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بچے کی تربیت شکم مادر میں ہو رہی ہے، بلکہ جو انتخاب ہے ہمسر کا، آپ اپنے شادی میں انتخاب کر رہے ہیں اپنے ہونے والے پارٹنر کا، تو یہیں سے در حقیقت بچے کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ کس کو اپنے بچے کی تربیت کے لیے منتخب کر رہے ہیں۔ یعنی آگے جو چلنی ہے لائف اور اس کے بعد جو بچہ پروان چڑھے گا وہ کس آغوش میں پڑھے، یہ ہے وہ مرحلہ، بالکل یہی مرحلہ ہے۔ اور دیکھیں آپ کے پھر جناب ام البنین سے جناب عباس کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ جناب عباس کی ولادت وہ جو شجاعت ہے نہ صرف ورثے میں مولا متقیان سے ملی بلکہ ماں کی طرف سے بھی وہ شجاعت ملی، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کربلا کے میدان میں جو
قربانی پیش کی ہے جناب عباس نے، جو شجاعت کا مظہر دکھایا، وہ یہ ماں کی آغوش سے ہی وفاداری، شجاعت، یہ تمام چیزیں ان کو حاصل، یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور ہمارا فوکس جہیز کے اوپر ہوتا ہے. ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے رشتہ داری کتنی بڑھے گی، تعلقات کتنے بڑھیں گے. ہم شادی، جہیز اور ان موضوعات پہ بہت ہی معنی خیز گفتگو کر رہے ہیں، قابل غور اور قابل فہم اور قابل ذکر. ایک مختصر سے وقفہ ہے، ہم لوٹ کر آئیں گے تو ایک نئے مہمان سے بھی آپ کو ملوائیں گے. ان کا ایک ریکارڈ ہے اور وہ ریکارڈ شادیوں کے حوالے سے بھی ہے. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. پروگرام الف لام میم میں خوش آمدید. آپ شادی کے حوالے سے سن رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے ابھی جہیز پہ آ کے گفتگو روکی ہے. ابھی تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ غور کرنا پڑے گا، خاص طور سے تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ مذہبی رسم ہے یا پھر یہ معاشرتی رسم ہے، یہ کلچر ہے، رواج ہے، رسم ہے کیا. مگر یہ ہے بہت امپورٹنٹ اور جو بیٹیوں والے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جب بات شادی کی اور جہیز کی ہوئی ہے تو ہمارے پاس ایک ایسے مہمان موجود ہیں جنہوں نے شاید ہر سال یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ 200، 250، 300 رشتوں کو آپس سے ملاتے ہیں، شادیاں کرواتے ہیں، اور ان میں خاص طور سے یہ بات دیکھتے ہیں کہ مذہب کی قید نہیں ہے. مسلمز ہیں، کرسچنز ہیں اور ہندو ہیں، سب کی جو رسومات جس طریقے سے ہونی چاہیے وہ کرواتے ہیں. جہیز کا بھی اہتمام کرتے ہیں. بابا راج کمار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیوں کرواتے ہیں آپ لوگوں کی شادیاں؟ سر جی، اس وقت یا اپنے جو حالات ہیں ملک کے، تو غربت میں انتہائی نچلی سطح تک لوگوں کو پریشانی ہے. اور جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں پڑ رہا کہ مذہبی اس میں کتنا رنگ اور معاشرتی کتنا ہے، اور جو فضول چیزیں وہ کتنی اس میں شامل ہو چکی ہیں. تو اسی وجہ سے امیر جو کر رہا ہے شادیاں، وہ تو کوشش کر رہا ہے اپنا اسٹیٹس دکھانے اور بڑھانے کے لیے، اور غریب جب یہ ارینج کرنے کی کرتا ہے تو وہ اس کو رسومات کا اور اتنا جال ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عزت اور بقا کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پرفارم کروں. اور اس دوران بچوں کی عمر بڑھ جاتی ہے اور پھر معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں. جو زنا کی طرف اور غلط چیزوں کی طرف معاشرے کا بڑھانا ہوتا ہے، بڑھاوا، وہ ان چیزوں کے دیری کی وجہ سے ہوتا ہے. قدرت ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے ایج کی، اس دوران خود بخود وہ بلوغت، میچورٹی ہوتی ہے، اور اس دوران ان کا ملنا ضروری ہوتا ہے. کائنات میں پھولوں سے لے کر پرندوں تک، جانداروں کے جو بھی ہے، ان کے ہاں یہ خود بخود کی میچورٹی کے ٹائم پر ان کا ملن ہوتا ہے اور پھر پیدائش آگے بڑھتی ہے. اور ہمارے ہاں تو ویدوں میں کہا گیا کہ بھائی آپ شادی کریں اور اولاد پیدا کریں، اولاد، نیک اولاد پیدا کریں جو آپ کو کا نام روشن کریں اور رب کی طرف رجوع ہو لیں. نہیں، لیکن اگر میں اپنی شادی کا جوڑا 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا پہنوں گا، آپ سے جہیز کی ڈیمانڈ کروں گا، کھانے پہ فضول خرچی کروں گا، ریاکاری کروں گا، تماشا لگا دوں گا، پھر بھی نیک اولاد پیدا ہوگی؟ ایک سوال ہے. نہیں ہو سکے گا نا. جب ہم نے شادی کو مقصد کو ہی غلط کر دیا، اس کو دکھاوے اور لینے دینے کے چکر میں کر دیا، تو پھر کیسے ہوگی؟ تو آپ بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں بنا کے جب آپ شادی کرواتے ہیں؟ جی ہاں، جہیز کی جو رسم ہے وہ ہم نے یہاں پہ جہیز جو لفظ استعمال کیا وہ عام لوگوں کی سمجھ کے لیے. اچھا. ویسے تو اس کو کہتے ہیں تحفہ. اچھا. ہاں، یہ تحفے ہوتے ہیں جو جیسے پولیس والے چائے پانی لیتے ہیں، نہیں، وہ چائے پانی کا الگ سے کہ کچھ بھی کہہ لیں وہ الگ سے، لیکن جو نیت ہے، کیونکہ دیکھیں جیسے لفافہ ہوتا ہے. نہیں، وہ یہ تو دیکھیں ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے، اپنے کام کے لیے. لیکن یہ جو ہے جیسے سنت نبوی ہے، بی بی فاطمہ صاحبہ کو جو جہیز میں دیا گیا، شری رام بھگوان کو جو جہیز میں راجہ جنک نے دیا، تو وہ چیزیں کیا تھیں؟ عام گھریلو اشیاء. ٹھیک ہے. تو میں یہ بات علامہ صاحب سے پوچھ بھی لوں تاکہ بات آگے بڑھے. یہ میں نے پہلے بھی سوال رکھا کہ جناب فاطمہ کو، آپ پہ ہمارا سلام، جہیز میں خاص طور سے کچھ دیا گیا تھا جس کو آج فالو کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ لینے والے کہتے ہیں کہ ان کو بھی تو دیا تھا، تو ہم تقاضا کیوں نہیں کریں؟ جو جہیز ہے اس کو ضرورت نہ بنایا جائے. جب تک یہ ہوگا جب ہی شادی ہوگی. یہ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو امپورٹنٹ نہیں ہے، زیادہ امپورٹنٹ شادی ہے. ٹھیک ہے. تو جو اولویت رکھتی ہے چیز، اس کو پہلے مد نظر رکھنا چاہیے. قرآن مجید کا جو حکم ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہ ابھی فی الحال ہم اس شادی کی بات نہ کریں، جو حکم قرآن ہے وہ یہ ہے کہ فقیر ہوگے تو غنی کر دے گا پروردگار. نگاہ لطف پروردگار پہ ہونا چاہیے کہ پروردگار عطا کرتا ہے. اور یقیناً جتنے بھی شادی شدہ جوڑے ہیں وہ آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمارے رزق میں پروردگار نے وسعت عطا کی. اچھا. یعنی رزق لے کر آتی ہے لڑکی اپنے ساتھ.
بچہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سکونی امام کے ایک صحابی ہیں اور امام کی خدمت میں موجود تھے. تو امام علیہ السلام نے دیکھا کہ غمگین ہے, تو کہا کہ کیوں غمگین ہو؟ تو کہا بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. تو وہ جو جاہلیت کے عصر جاہلیت کی ایک رسم چلتی ہوئی آ رہی تھی, وہ شاید ابھی تک اثر باقی تھا اس کا, کہ بیٹی کی ولادت ہو جانا اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. تو یہاں امام علیہ السلام نے 2 جملے ارشاد فرمائے. فرمایا کہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہاری بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ رزق جو ہے وہ پروردگار عطا کرے گا. اللہ رزقها, اللہ پر اس کا رزق ہے. وعلی الارض ثقلها, بوجھ زمین اٹھائے گی, تمہیں نہیں اٹھانا. اللہ اکبر. رزق پروردگار عطا کرے گا. تو اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے اور شادی کو آسان بنایا جائے تو وہ جو معاشرے کے اندر مشکلات آ رہی ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گی. یعنی مولوی اگر نکاح کر رہا ہے اس وقت یہ شرط ڈال دے کہ جی جہیز اس سے زیادہ ہوگا تو میں نہیں کرواؤں گا, ایسا کچھ بن سکتا ہے؟ نہیں, جہیز کی کوئی شرط نہیں ہے. اچھا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ زرہ بیچ کے آؤ, ٹھیک ہے, اور ایک مرتبہ فرمایا اولم ولو بشات, ولیمہ کر دو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ذبح کر دو. صحیح. تو جو تمہاری استعداد ہے وہ کر دو, یعنی ڈیمانڈ نہ کیا جائے. ڈیمانڈ نہیں ہے اسلام میں. دیکھو حق مار ہے. ایک عجیب حدیث ہے, جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا حق مار, تو انہوں نے کہا کیا دوں؟ کہا میرے نبی پہ درود پڑھ دو. سبحان اللہ. ایسے بھی ہیں. تو پہلے صحابہ کی ایسے تو نہیں تھا کہ تکلفات تھے. ہمارے رسول نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دیں, اس کی اچھی پرورش کی اور اس کا نکاح کرایا, تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح انگلیوں کو 2 انگلیوں کو ملایا, اس طرح میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اچھا. تو اس میں جو یہ تکلفات میں نہ پڑیں, جس کو اللہ نے دیا ہے وہ دے. ٹھیک ہے. ہمارے بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مسلح دیا, گرائنڈ جو جس کو آٹا گونتے ہیں وہ دیا, اور تکیہ, یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں. جو چیز آپ دے سکتے ہیں. دیکھیں نا, وہ جیسے حضرت علامہ نے فرمایا کہ ضروریات زندگی ہے, تکلفات نہیں ہے اسلام. ٹھیک ہے. تو آپ سے اگر شادی کروانی ہو کیسے رابطہ کیا جائے؟ آپ کیسے ممکن بنائیں گے؟ کوئی ویریفیکیشن اسکروٹنی کرتے ہیں یا جو بھی آیا آپ کی کرواتے ہیں؟ ایک طرح تو ہوتا ہے کہ ہم فیس بک, واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر اس کا پیغام پھیلاتے ہیں. دوسرے ہمارے جو پورے سندھ میں ورکرز ہیں وہ جگہ جگہ پہ پوسٹرز وغیرہ, اور پھر ہمارے ورکرز ڈور ٹو ڈور تک یہ کام کرتے ہیں, برادریوں تک پہنچتے ہیں. اس میں ہمارے ہندو دوست بھی ہیں, مسلمان دوست بھی یہ کام کرتے ہیں. اور ویریفیکیشن کا ایک تو وہ فارم بھرنے کی ہوتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے فارم بھرا جائے گا, واٹس ایپ سے پر فارم لیا جائے گا. سب کی شادیاں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں, ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی ایک ساتھ؟ تو کیسے ہو رہی ہوتی ہیں؟ 3 پورشن بنائے ہوتے ہیں. اچھا. جیسے 3 اسٹیج ایک ساتھ, جیسے ہم 3-4 آپس میں بیٹھے ہوئے اس طرح سے یہاں پر نکاح پڑھائے جا رہے ہیں. اچھا. مولوی صاحب نے نکاح کی طرح تیاری کر لی, 10 نکاح دلہے دلہنوں کو قریب کر لیا. ایک مولوی 10 نکاح, 10 یا 15 جتنی بھی ایک پورشن میں جگہ آسانی سے ہو سکتی ہے اس طرح سے وہ نکاح پڑھاتے ہیں, اور مائک پر دعا پڑھائی جاتی ہے, سب ہوتے ہیں. جیسے ہی نکاح کمپلیٹ ہوئے تو اس طرح پھیروں کا سسٹم شروع ہو گیا. ادھر پھیرے چل رہے ہوتے ہیں؟ ہاں, ادھر پھیروں کا وہ سسٹم کمپلیٹ کر لیا, اور جیسے وہ پھیروں مہاراج منتر پڑھتا ہے اور اس طرف سے جیسے شروع ہوا تو پادری نے اپنا کاروائی شروع کر دی. سب ویسے یہ سوال, ایک کام تو اچھا ہے مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ اس طرح اجتماعی شادیاں ہونا اچھی چیز ہے؟ کوئی عیب ہے, کوئی شک ہے؟ کوئی عیب نہیں, بہت بڑا نیک عمل ہے. ان کو اجر ملے گا اس کا؟ بے شک ملے گا. اور اس طرح سے جو ان کی اسکریننگ ہوتی ہے وہ یوں کہ ہم جن برادریوں کے طرف سے لوگ آتے ہیں یا جس علاقوں سے, پھر جو آزاد ذرا ہے, جیسے آپ سے میرا رابطہ ہے, آپ اگر جام نواز علی میں رہ رہے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ بھائی جان آپ جام نواز میرے جاننے والے, ذرا ان لوگوں کی انفارمیشن کمپلیٹ کرا دیں. اچھا. اور اگر کسی میں کوئی چیز کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے ایسا مکمل اعتماد نہیں مل رہا گھروں تک جانے کے لیے, تو پھر ہماری ٹیمیں جاتی ہیں. اچھا. لڑکیاں عورتوں سمیت تاکہ وہ گھر میں چلی جاتی ہیں. اچھا. تاکہ وہ ان کی پوری انفارمیشن ہو سکے. پھر بھی میں دعوے سے کہتا ہوں, چونکہ پاکستان میں رہتا ہوں, بہت سے لوگ ایسے آتے ہوں گے جو جہیز یا کچھ مل جائے اس لیے جعلی شادی بھی کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے. دیکھیں میں نے پڑھا ہوا ہے, یا اس طرح سے میں لوگوں کو بتاتا ہوں, ہم کوئی بھی نیک کام کریں, کوئی بھی, آپ دیکھیں آپ سیلانی کام کر رہا ہے, اخوت کام کر رہی ہے, یا الخدمت کام کر رہے ہیں, جو بھی تنظیمیں کام کریں, ہم بھلے کھانا کھلانے سے لے کر کوئی بھی کام کر رہے ہو, اس میں 2 نمبری کوئی بھی گنجائش ہے اس میں,
क्योंकि देखें ना, इंसान है, ठीक है। इंसान बनाई खता के हिसाब से, तो उसमें खता का तो अंसर है मौजूद। ठीक है। और उस खता के साथ अब जो हालात हैं उसमें ये क्या है कि अब लोगों में क्यों करप्शन बढ़ रही है, सब एक दूसरे के ऊपर देख रहे हैं, वो इतना कर रहे हैं, लोग इतना कर रहे हैं, उनको क्या है, हमने किया तो क्या हुआ, अब इस तरह से हो गया है। अब ये नहीं कि करप्शन एक हक की तरह किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं बात समझ रहा हूँ साहब। चूंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, शादीशुदा जोड़ों को कोई नसीहत करना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर ये देखा गया कल शादी हुई आज तलाक है, और जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है ये मसाइल बहुत ज़्यादा संजीदा हो रहे हैं। बिल्कुल, ये इसी वजह से है कि जो बुनियाद रखी जा रही है वो दुनिया को बुनियाद बनाया जा रहा है। अगर दीन को बुनियाद बनाया जाए और उन मयारात को लिया जाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, या जनाब मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी, मौला कायनात की ज़िंदगी में, और जनाब सैयदा की ज़िंदगी में मयारात नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर इस एतबार से इंसान ज़िंदगी गुजारे तो बहुत आसान हो जाएगा ज़िंदगी बसर करना। यहाँ तक कि एक बड़ा अच्छा जुमला किसी ने कहा और मुझे पसंद आया कि इंसान खूबियों को तलाश करता है, यानी जब किसी का इंतखाब करता है तो उसमें खूबियाँ देखता है, लेकिन जब आप शादी करें उसमें अगर आप इस चीज़ को खूबियों से तो मोहब्बत करते ही हैं, आप सामने वाले की अगर खामियों से ही मोहब्बत करते हैं तो आपके लिए शादी अगले को तहम्मुल करना वो आसान हो जाएगा। मयारात को तब्दील करने की ज़रूरत है। बच्चियों को शायद पढ़ाना भी इसी वजह से जा रहा होता है कि शायद वो उसके लिए रिश्ते में एक सहूलत का सबब बन जाएगा। इन मयारात को अगर मद्देनज़र रखा जाए जो दीन ने बयान किए हैं, क़ुर्ब परवरदिगार मतमय नज़र हो। ख़ुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की रिवायत आपसे और आपके सामीन और नाजरीन से शेयर करना चाहूँगा कि इमाम अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया कि मौला ये बताइए कि मैं अपनी बेटी के रिश्ते में क्या चीज़ मद्देनज़र रखूँ, तो फरमाया कि खुश अखलाक होने को देखो। यानी ईमान के बाद जो दूसरी सिफत है वो खुश अखलाक होना है। सही है। फरमाया कि अगर खुश अखलाक होगा तो और खौफ परवरदिगार होगा उसके दिल में, मोमिन होगा, खुश अखलाक होगा, तो तुम्हारी बेटी के साथ अच्छे बर्ताव को रखेगा वो। और अगर तुम्हारी बेटी अच्छी रहती है तो वो उसका ज़्यादा एहतराम करेगा। वाह वाह वाह। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी उसके साथ अच्छी नहीं होती, जब भी चूँकि परवरदिगार आलम का खौफ उसके दिल में है और एक अच्छे अखलाक का आमिल है, तो उसको तहम्मुल करेगा। तो ये कुछ सिफात हैं जो इंसान के अंदर बेहतरीन सिफात है। मैं मुफ्ती साहब आपके पास आखिरी मिनट लेकर आया हूँ और ये जानना चाहता हूँ, आपने तो बहुत बड़ी बात की है कि ज़ाहिर शादी करें इससे रिस्क बढ़ जाता है, मगर कुछ अफराद ऐसे हैं शादी कर रखी है, बच्चे भी तवातुर के साथ हो रहे हैं माशाअल्लाह, कौमी क्रिकेट टीम तश्कील पा रही, फिर भी रिस्क नहीं बढ़ रहा, तो वो क्या करें? कोई वजीफ़ा, कोई हिकमत, कोई राज की बात? एक मैं हदीस बताता हूँ कि अबग़दुल हलाल इलल्लाह तलाक, इमाम बुखारी ने रिवायत किया कि अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे बुग़्ज़ देने वाली चीज़ वो तलाक है। अच्छा। एक तो तलाक यानी गलीज़ चीज़ है, उसको बुग़्ज़ दिलाने वाला, इससे बचें। ठीक है, तलखी से होता है, चिड़ आजकल के। और दूसरी बात जो आपने फरमाई रिज़्क़ के एतबार से कि रिज़्क़ कैसे बढ़े, उससे तो रिज़्क़ कैसे हासिल हो, कोई नुस्खा बता दें। एक मुजरब है, मेरे लिए मुजरब है। अच्छा। सूरह शुरा की दूसरी रुकू में आयत है, वल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ वहुवल क़वियुल अज़ीज़। माशाअल्लाह। वल्लाहु लतीफ़, अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए लुत्फ़ करने वाला है। यर्ज़ुक़ु मन यशाअ, जिसको चाहे बेतहाशा रिज़्क़ दे। वहुवल क़वियुल अज़ीज़, क़ुव्वत वाला और सल्तनत इज़्ज़त वाला, अज़मत। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ज़रूर मुजरब अमल है, ज़रूर करेंगे। आप जब शादी से पहले करना है या बाद में? मुझे तो जब भूख लगती है पढ़ता हूँ, पता नहीं कहाँ से खाना आ जाए। अच्छा, यकीन जाने। लेकिन आप मौलवी हजरात के लिए तो मसला ही कोई नहीं है ना। आप तो को पता भी नहीं करते ना कि कहाँ से आए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना इमरान जलवानी साहब आपका, अल्लामा कुमैल मुसवी साहब आपका, और बाबा राजकुमार साहब आप तशरीफ़ लेकर आए, आपका ख़ास शुक्रिया। वैसे ख़वातीन हज़रात ये बात बताने वाली नहीं है, मगर शायद इससे किसी को हौसला मिल जाए। बाबा राजकुमार साहब डिफरेंटली एबल हैं दोनों पाँव से, मगर इनके अंदर सलाहियत इतनी है कि ये कौम को एक शऊर दे रहे हैं, एक बेदारी दे रहे हैं, और ख़ास तौर से टूटे हुए घरों को जोड़ रहे हैं, और फिर जो लोग जुड़ने की ख्वाहिश रखते हैं उनको मज़ीद मुस्तहकम मजबूत बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उलमा का साया हम पर सलामत रहे, इस तरह प्रोग्राम भी जारी व सारी रहे, और आपका घर भी महफूज रहे शरीर लोगों के शर से, हासिदों के हसद से। अपना ख्याल रखेंगे आप, अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का, अल्लाह की अमान में।